کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا اگر وہ پکڑے گا تو، اور کسی کی سفارش جو ہے وہ مجھے چھٹا نہیں سکے گی۔ شفاعت کرنے والے کی بات ان کی زبان سے سن لیجیے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ شفاعت کریں گے سب، اور سب کی کر دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک کی۔ ان سے کہا تم اعلان کر دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل، اللہ نے کہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 15 6:15، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں کوئی گناہ کروں، نافرمانی کروں، اگر میں کوئی نافرمانی کروں تو میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا عذاب ہے، مجھے ڈر ہے اس بات۔ یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے ہے جو کچھ ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ ان ساتھ میں لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہ کروں گا، انہوں نے کہا مجھے خوف ہے اگر میں کروں گا نافرمانی تو میں نہیں بچوں گا، تمہاری نافرمانی پہ بچا لیں گے اور سب کو بچا لیں گے ایک طرف سے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے، پیغام پہنچانے والے آئے۔ پچھلی مرتبہ یہی پوری سیکوینس جو آج ہے تفصیل سے گزری تھی، اور اس میں سارا وقت اس میں لگا تھا کہ بستی کون سی تھی اور لوگ کون تھے جو گئے تھے، جو بھیجے گئے تھے۔ اسے میں چھوڑتے ہوئے آگے چلوں گا، اس کا خالی حوالہ دے دوں گا کہ پچھلی بار بتا دیا جہاں کہیں موقع آئے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ صرف ایسے کوئی مثال نہیں ہے جتنی تفصیل کے ساتھ میں، یعنی مثال سچ مچ کوئی واقعہ گزرا، یہ بہت واضح بات ہے، لیکن بعض لوگوں نے سمجھا کہ بس خالی ایک مثال کہہ کے قرآن نے کہا ہے تو رہنے دیں ہم۔ اس میں مولانا مودودی نے یہ کہا کہ رہی ہوگی کوئی بستی، لیکن اصل میں ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے، جو کچھ اس میں بتایا گیا وہ اہم ہے۔ ہمارے لیے اہم ہے اس لیے، ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے جن سے خطاب ہے قرآن کا، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو منکرین ہیں۔ کوئی تاریخی واقعہ ہوتا ہے جب اس کو ریفر کیا جاتا ہے تو ایک ثبوت ہے، مثال تو کوئی کچھ بھی بنا کر دے دے، یا مثالیں قرآن دیتا ہے تو مثالیں قرآن ان چیزوں میں سے دیتا ہے جو ہمارے روزمرہ کے واقعات ہیں، جو روزمرہ کے حالات، چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، وہاں سے مثالیں دیتا ہے، کائنات سے مثالیں دیتا ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ لیکن ایسا کہ کسی کہیں کوئی واقعہ گزرا، اب اس کی تفصیلات ہیں پوری، تو یہ جب تک کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہو تو وہ پھر مؤثر نہیں ہو سکتا کہ صاحب ایسی بنا دی، ایک مثال ایک بنا دے۔ تو پھر بہت تفصیل سے، بہت زیادہ تفصیل سے، اسے میں نے آپ کو بتایا تھا مولانا امین حسین اصلاحی صاحب نے لیا ہے، بہت زیادہ تفصیل سے، اور بہت کچھ ان کی باتیں مانی جا سکتی تھیں آگے تک چلتے چلتے، اور اسی کو ان کے غامدی صاحب اپنے آپ کو ان کا شاگرد کہتے ہیں، تو غامدی صاحب نے بھی اسی کو لیا ہے، جاوید احمد غامدی صاحب نے۔ دو رسول کہیں بھیجے گئے، ان کا پوری قرآن نے جتنی بھی تاریخیں بیان کی رسولوں کی، اس میں صرف ایک ہی موقع ہے ایسا جب دو بھیجے گئے تھے، حضرت موسیٰ اور ہارون۔ پھر ایک تیسرے سے مدد ملی، ان کو جھٹلایا تو ایک تیسرے کو بھیجا گیا، تب تیسرا رسول تو نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ہم مان سکتے ہیں کہ بھئی پیغام رسالت لے کر آیا ہے۔ سورہ مومن میں آل فرعون میں سے ایک شخص کا ذکر ہے بہت تفصیل کے ساتھ میں، کہ وہ ایمان والا تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور وہ بڑی لمبی اس نے دربار میں تقریر کی، فرعون کے سوالوں کا جواب دیا، حضرت موسیٰ کے قتل کے منصوبے تھے اس کے اوپر بحث کی، درباریوں کے جواب دیے۔ تو مولانا کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس موقع پر ہوئی کہ جب وہ تیسرا آدمی آیا اور کھل کر نکل کر سامنے آ گیا تھا، اور اس کو مجازی طور پر رسول کہا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی بھیجا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے، اب اس میں یہ آگے جو سلسلہ چلتا ہے تو اس میں کہا گیا کہ پھر ایک چوتھا بھی آیا، بستی کے دوسرے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا تم لوگ رسولوں کو کیوں نہیں مانتے؟
تو اب ایک تو یہاں گڑبڑ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا یہ تیسرا اور چوتھا ایک ہی تھے، وہی تھا جو بھاگتا ہوا آیا تھا، یہ چوتھا کوئی نہیں تھا۔ قرآن کے انداز سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ الگ چوتھا تھا، یہ ان رسولوں سے یا ان بھیجے ہوئے سے الگ۔ اور آخری جہاں پر جا کر وہ تھیوری ناقابل تسلیم ہو جاتی ہے وہ یہ کہ قرآن نے کہا وہ بستی ایک دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ مصر کی تاریخ میں، فرعونوں کی تاریخ سے یہاں تک ہمیں کسی ایسے زلزلے کا تذکرہ نہیں ملتا، ریکارڈ نہیں ملتا جس سے وہ سب ختم ہو گئے ہوں، بلکہ فرعون جاری رہے تھے۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد حکومت بہت کمزور پڑ گئی تھی، فوج گئی، وہ گئے، اس سے پہلے قحط اور دوسری آفتیں آتی رہی تھیں، اکانومی خراب ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد کہ وہ جب فرعون ڈوبا اور ساتھ میں فوج ڈوبی تو فرعون تو جاری رہے بہت لمبے عرصے تک، وہ تاریخ میں موجود ہے ناموں کے ساتھ میں نے دکھائے تھے کچھ نام اور ان کے، اس لیے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے تاریخ، یہ تو آرکیولوجی سے ان کے وہاں مصر میں فراعنہ کے جو باقاعدہ مجسمے ملتے ہیں وہ لوگ اپنی چیزیں بناتے تھے اور چھوڑتے تھے اپنے آثار، اس سے وہ ساری تفصیلات آئی ہیں۔ تو اس آخر حصے کے اندر جا کے کہ وہ سب تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ ایک دھماکے کے ساتھ میں جو قرآن نے اس قصے کو جہاں ختم کیا ہے، اس تمثیل کو یا اس مثال کو، وہاں جا کر وہ تھیوری جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے جو مولانا نے پیش کی تھی یا سوچا تھا، غور کیا تھا۔ اس میں بعض لوگ ہمارے پرانے مفسرین یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے بھیجے ہوئے لوگ تھے وہ بھی دعوت دینے کے لیے چاروں طرف پوری دنیا کے اندر آس پاس کی دنیا میں پہلے گھومے تھے۔ تو پرانے مفسرین کا سب کا رجحان اس کی طرف ہے کہ ان کو انطاکیہ بھیجا گیا تھا، آج وہ اینٹیوک کہلاتا ہے، اور آج پہلے سیریا یا شام میں تھا، آج ترکی میں ہے۔ وہ اس لیے غلط ہے، یعنی وہ وہیں تک رک گئے اور سارا واقعہ اس بستی کا بتایا ہے۔ وہ اس لیے غلط ہے کہ انطاکیہ کا ریکارڈ آگے جو بائبل میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہ تو ان کا ایسا، وہاں پہ اتنی قبولیابی ہوئی تھی، وہاں کے لوگوں نے مسترد نہیں کیا تھا شروع میں کچھ تھوڑی سی مخالفت کر کے، کہ وہ تو ایک سینٹر اور مرکز بن گیا تھا عیسائیت کو پھیلانے کا، وہاں سے جاتے تھے دور دور اور پھر وہاں پر واپس آتے تھے۔ تو پھر وہ نہیں تھی وہ بستی جہاں پر ان کو مسترد کر دیا گیا سب کو انطاکیہ، لیکن حقیقت اسی میں محسوس ہوتی ہے، وہی جو پرانے لوگ کہتے تھے وہ جہاں جا کر رک گئے وہاں نہیں، بلکہ انطاکیہ سے آگے جو بھیجا گیا ہے قریب کے علاقوں کے اندر، وہاں کی ایک بستی تھی وہ، جہاں وہی لوگ جو اس میں دو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کے ان کے حواریوں میں سے تھے، ایک حواریوں میں سے تھا اور پھر بات کو قبول کرنے والوں میں سے تھے، اور ان کو جگہ جگہ بھیجا گیا تھا۔ لفظ رسول مرسلون آیا، کسی جگہ رسول نہیں آیا، بھیجے ہوئے دین کے کام کے لیے، پھیلانے کے لیے، اس وقت کی وہ دعوت کے لیے جگہ جگہ جو بھیجے گئے ان کے لیے مرسلون یا مرسلین لفظ جو ہے اس میں پورے واقعے میں استعمال ہوئے، وہ جو بھیجے گئے تھے۔ اور بھیجے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ اگر ایک پیغام حق یا حضرت عیسیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے تو وہ اللہ کے نظام کے تحت ہی کر رہے تھے۔ اب یہ میں نے پچھلے کا خلاصہ بیان کیا، اس بستی کو پن پوائنٹ کیا تھا، فوٹو دکھائے تھے، آگے یہاں پھر دے دوں گا، اور وہاں کیا کیا ہوا تھا اور اس بستی کے تباہ ہونے کے چانسز ہیں، ابھی اس کی کھدائی چل رہی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، ان کو ایک مثال بیان کرو بستی کی، القریہ ہے، اس سے بھی مطلب ہے کوئی نہیں، الف لام لگائے کہ کوئی خاص بستی تھی ہے، ان کے پاس پیغام لے کر پیغامبر، پیغام پہنچانے والے جو ہے ان کے پاس آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم نے پہلے دو بھیجے اور اس کے بعد ان کو جھٹلایا گیا تو ایک تیسرا بھیجا ان کے سپورٹ کے لیے یا مدد کے لیے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے جانے کہا کہ ہم پیغام لے کر آئے ہوئے، ہم پیغام لانے والے پیغامبر ہیں، ہم بھیجے گئے لوگ ہیں، انہوں نے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ہمیں۔ دیکھیے بستی وہ یہ تھی لسٹرا، اب اس کی تفصیلات تو پچھلے درس میں ہیں، ثبوت سارے جتنے، اس لیے کہ پچھلا درس خالی اسی پر گیا تھا، سورت کے مضامین پر پھر نہیں تھا وہ، یعنی ان آیات کے مضامین پر نہیں تھا۔ بستی یہ تھی لسٹرا، جو انطاکیہ آپ کو سیدھے ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے، یہ یہاں سے لوگ چلے تھے، یہ تو مرکز بنا لیا تھا، سینٹر، اور پھر یہ ان کے تبلیغی مشن جو چلا تھا وہ، یہ جو واقعہ ہے یہ پورا اس بستی کا ہے جو آج لسٹرا کہلاتا ہے۔
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، لوگوں نے وہاں کے کہا کہ تم تو ہمارے مثل، ہمارے جیسے ایک بشر ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے رحمان نے. ان انتم الا تکذبون، تم صرف جھوٹ بولتے ہو. یعنی ان کو جھٹلایا، اور جھٹلانا اس بنیاد پر تھا کہ تم بشر ہو ہمارے جیسے. یہ بہت پرانا اعتراض چلا آ رہا ہے جو رسولوں پر کیا جاتا تھا، ہر جھٹلانے والی قوم کرتی تھی. آج بھی یہ بشر کے نام پر بہت بڑے گروہ کا ایک تنازع ہے مسلمانوں کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نہیں. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں گستاخ یہ بشر نہیں تھے. بشر کا مطلب ایسا انسان جس کو موت بھی آتی ہے اور جو انسانوں کی طرح رہتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے. جنس کے اعتبار سے وہ انسان ہوتا ہے، اور یہ اس کو ماننے کے لیے تھے وہ بشر، یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے انسان کی شکل میں تھے بس. تو ایک بہت بڑا گروہ یہاں پر ہی کہتا ہے. دلیلیں جو قرآن نے دی ہیں ان کے لیے بھی شامل کر لیں اسے، لیکن نہیں ماننے والے وہاں بھی نہیں مانے تھے اور یہ بھی نہیں مانیں گے. آپ کا فرض ہے کہ کبھی بات ہو تو آپ کو یاد رہے اور قرآن کی دلیلیں ان کے سامنے رکھیں. دیکھیے یہ دلیلیں میں نے سب نہیں ہیں، یہ قرآن میں سے جگہ جگہ بہت سی جگہوں سے میں نے اٹھا لی ہیں، اور غالباً سورہ فرقان میں ہی بہت بڑی تعداد، یہ جو 25ویں سورت ہے وہاں پر بھی جہاں پر یہ آیت آئی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، وہاں بہت زیادہ دلیلیں قرآن سے جو دلیلیں لی ہے اس میں سے بہت سی چھوڑ دی میں نے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 25:7 وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کیسا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، عام آدمی ہو گیا. پھر رسول اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، کچھ مختلف ہونا چاہیے. لولا انزل الیہ ملک، فرشتے اس پر کیوں نہیں اترتے جو ہمیں نظر آئے، فیکون معہ نذیرا، اور اس کے ساتھ وہ فرشتے بھی جو ہیں وہ ہمیں انجام سے باخبر کر رہے ہوتے. تب کچھ اس کی ایک حیثیت ہوتی کہ یہ کہ دوسروں سے مختلف ہے. 4-5 آیتیں ہیں، 6 آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک ترتیب سے. بشر ہونے کی اور بعض چیزیں کہ ما فوق البشر، یعنی بشر سے کچھ اوپر ہونا چاہیے رسول کو، جو اپنی پیدائش کے اعتبار سے بشر نہ ہو، انسان نہ ہو. اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام رسولوں کا، ان کا تو امتیاز ہی یہ تھا، ان کی یہ بہت بڑی فضیلت یہ تھی کہ وہ انسان تھے. اس لیے کہ اگر جو یہاں پر ان کی آزمائشیں گزری، جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، اسے لوگ کہہ دیں گے نظر آنے میں انسان تھے، اصل میں انسان تو تھے ہی نہیں، ہم تھوڑی کر سکتے. تو پھر وہ نمونہ نہیں ہو سکتے تھے. انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ بنے گا. ہر جگہ یہ کہا کہ ہم نے ہر رسول کو کہ وہیں سے جتنے آئے اللہ نے بھیجے نبی رسول، وہ انہی لوگوں میں سے ہوتے تھے. ان کے سامنے پیدائش سے بچے سے بڑے ہوئے ہوتے تھے. آیت نمبر 90 سورہ 17 سورہ بنی اسرائیل کی 90. انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اب یہ طرح طرح کی ڈیمانڈز ہیں جو چلی ہیں، یہ کر کے دکھا دو. طرح طرح کے وہ کوئی چمتکار ہونے چاہیے، اور جو ہم کہہ رہے جیسا ہم کہیں ویسا کر دو تو رسول ہوئے. اب یہاں چلتے ہیں قصے، اس کے اوپر نعتیں بنی ہوئی ہیں، کہاں سے لائے ہیں، کس جگہ سے کہاں سے نکال کے لائیں، کہاں سے گڑھے ہیں، کیا اس کی اصل ہے ان قصوں کی. ایک دو نہیں، بہت ہیں. کسی اس نے کہا، کفر کرنے والے نے، انکار کرنے والوں نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے یہ بتا دو تو مان لوں. تو مٹھی سے کلمے کی آواز آنے لگی، کنکروں نے. اب یہ خوب جگہ جگہ نظموں میں نعتوں میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ کنکر بھی کلمہ پڑھنے لگے تھے، تو مٹھی میں سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ کی. تو یہ خوب چاروں طرف اس طرح کی چیزیں پھیلائی جاتی کہ اس نے ایک ڈیمانڈ کی، ہاتھ کے ہاتھ دے دیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ کر دو. آئیں گی آگے آیت، جب تک تم ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری نہیں کر دو تو ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہ ترتیب سے 5 آیتیں اور ہیں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا کھجور. اب یہ 2 چیزیں وہاں ہوتی تھی بڑی پھلوں میں سے، اس کی ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے. تمہارے لیے کھجور اور انگور کو کوئی باغ تمہارے لیے اللہ نے لگا کر دیا ہوتا بہت بڑا سا، اور تم اس باغ میں پھر بہت سی نہریں جو ہیں وہ جاری کروا لیتے، بہتی ہوئی نہریں. تب مانتے کہ تم رسول ہو.
او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا جیسا کہ تمہیں زوم ہے، تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، ورنہ جیسا تمہارا اگر زوم ہے تو پھر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا سکتے تھے، پھر تم وہ دکھاؤ ذرا۔ او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور ملائکہ ایسے سامنے آ جائیں کہ ہمارے روبرو تمہارے کہنے سے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، تمہارا گھر سونے کا بن جاتا، تم آسمان پہ چڑھ کے دکھاتے، اور چڑھنے کی بات بھی نہیں، خالی وہاں سے کوئی ایسی کتاب لے کر آتے جسے ہم پڑھ سکتے کہ یہ لائے ہو تم اللہ کے پاس سے چڑھ کے جا کے ہمارے سامنے۔ اب یہ ساری باتوں کا پھر قرآن نے کہا کہ تم یہ جواب دے دو، یہ جس طرح کی باتیں ہوتی تھی انکار کرنے والوں کی۔ قل، تم ان سے کہہ دو، سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، ہر عیب سے پاک تو میرا رب ہے جسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ عیب کا مطلب کوئی حاجت ہوتی ہے وہ ایک عیب ہوتا ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ تو میرا رب ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، کیا میں ایک بشر رسول کے علاوہ بھی کچھ ہوں؟ میں نے تو نہیں کہا ایسا کچھ، رسول لفظ ہے ساتھ میں بشر جوڑا کہ ہاں بشر ہوں، رسول ہوں، میں ایک بشر رسول ہوں۔ اسی سلسلے میں وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، لوگوں کے پاس جب ہدایت بھیجی جاتی تھی تو ان کو یہ چیز روکتی تھی، جو لوگ رکتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے بشر کو ایک رسول بنا کر بھیج دیا؟ جواب ہے یہاں پر اس سلسلے کی آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی۔ قل، تم یہ کہہ دو، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تم ان سے کہہ دو کہ اگر زمین پر اطمینان سے ملائکہ فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم فرشتے رسول بھیجتے۔ ماڈل بنیں گے نا، بشر کے لیے، انسانوں کے لیے انسان اور بشر ماڈل بنے گا، نمونہ بنے گا، فرشتے نمونہ نہیں بنیں گے۔ وہ جو فرشتے کی جو پاورز ہیں، جو قوتیں ہیں، وہ یہ انسان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے رسول جو ہیں وہ انہی میں سے ہوا کرتے تھے، انہی جیسے ہوتے تھے، انہی کی جنس میں سے ہوتے تھے کہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے، اور وہ کر کر دکھاتے تھے، صحیح راستے پر چل کر دکھاتے تھے۔ تو قرآن نے کہا زمین پر اگر فرشتے بس رہے ہوتے، چل پھر رہے ہوتے، تو پھر ہم فرشتہ بھیجتے، رسول۔ انسان اور بشر چل پھر رہے ہیں تو بشر اور انسان ہی رسول بن کر آئے گا۔ سورہ رعد آیت نمبر 38 1338 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اس سے پہلے بہت رسول بھیجے ہم نے، وہ تم سے پہلے بھی بہت رسول بھیجے، ان کی ایسے جیسے انسانوں کی ہوتی ہیں، ان کی ازواج ہوتی تھیں، بیویاں ہوتی تھیں، ان کی اولادیں ہوتی تھیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن جس چیز کو تم یہ کہہ رہے ہو، آیت تو اصل میں بڑا لفظ آیت آیا ہے یہاں پر، رسول کوئی آیت جو ہے وہ کسی بس اس کے بس کی بات نہیں ہے دکھانا۔ یہاں اس مفہوم میں کہ چمتکار مانگتے تھے، جسے ہمارے یہاں معجزے کہا جاتا ہے، طلب کرتے تھے۔ تو کوئی رسول جو ہے وہ چمتکار نہیں دکھا سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہے، الا باذن اللہ، اللہ کی پرمیشن سے نہیں۔ یہ آپ کو بہت تفصیل سے میں بتا چکا ہوں، اس سے پہلے کسی موقع کے اوپر آیت آئی تھی کہ اذن لفظ جب انسانوں کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن، اجازت۔ جیسے لڑکی سے اذن لیا جاتا ہے نکاح کے وقت کہ بھئی تمہیں منظور ہے یا نہیں، پوچھا جاتا ہے، وہاں کہہ دے تو منظور ہے، اور اگر نہیں کہے تو نہیں منظور ہے۔ اللہ سے اذن نہیں لیتی دنیا، کائنات، یا اس کے بندے بھی، انسان بھی۔ اللہ، جب اللہ کے ساتھ میں اذن کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا حکم، الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ تھوڑی ہے کہ اللہ سے پوچھ رہے کہ میں تیرا دکھا دوں یا نہیں دکھا دوں، یہ جو چمتکار مانگ رہے ہیں دکھاؤں، تو جب اللہ کی اجازت ملے گی تو دکھا دیں گے، نہیں ملے گی تو نہیں دکھائیں گے۔ کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کوئی رسول نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تب کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 203 7203 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب کوئی معجزہ نہیں لاتے، قالوا، تو یہ کہتے لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، انہوں نے خود کچھ چھانٹ کر چن کے کیوں نہیں مانگ لیا اللہ سے کہ یہ ذرا دکھا دیں ہم ان کو۔ وہی جو میں بھی کہہ رہا تھا، جو وہ ہو جاتی اجازت والی بات کہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ بھیج دیجئے، تو انہوں نے خود کچھ چھانٹ کر کیوں نہیں اللہ سے مانگ لیا کہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ لے آئیں۔ قل انما، ان سے کہہ دو، انما کا مطلب ہوتا ہے بس بات تو اتنی ہی ہے، یہ ترجمہ ہوتا ہے اصل انما کا پورا۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، بات بس اتنی ہے کہ میں تو اتباع کرتا ہوں میرے رب کے پاس سے جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، بات ختم۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں تمہاری ڈیمانڈ نہیں، یہ اس رینج میں نہیں آتی۔ وحی جو کچھ آتی ہے میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔
یہی آیت چل رہی ہے، ھذا بصائر من ربکم، دلیلیں ہوتی ہیں وحی کے اندر، عقلی دلیلیں ہوتی ہیں جو انسان کے کامن سینس کو اپیل کرے، وحی میں وہ ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل روشن دلیلیں ہیں تمہارے سامنے تمہارے رب کی طرف سے۔ قرآن دلیلوں سے بھرا پڑا ہے، اور وہ دلیلیں ساری اسی کائنات سے ہیں جسے لوگ جانتے ہیں، محسوس کائنات سے۔ اللہ کو ضرورت ہی دلیلیں دینے کی، مانو نہیں تو بتا دیا ہوتا ہے کہ اسے مانو اور نہیں مانو تو جہنم ہے۔ دلیل، پورا قرآن دلیلوں سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن دلیلیں دیتا ہے اور کہتا ہے جو انکار کرنے والے ہیں ان سے کہو تم اپنی دلیلیں لاؤ، قل ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیلیں۔ تو دلیل دیتا ہے اور دلیل مانگتا ہے۔ یا ہمارے یہاں منع کیا جاتا ہے کہ نہیں عقلی باتیں نہیں چلیں گی۔ پورا قرآن جو ہے وہ بے پناہ زور دیتا ہے اور بے پناہ ایمفیسائز کرتا ہے اس بات پر کہ عقل سے کام کرو، اور ان سے کہتا ہے عقل سے کام لو اور ان کو عقلی دلیلیں دو، اور عقل سے کام لینے کو کہو اور تم بھی عقل سے کام لو۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ کھلی کھلی دلیلیں تمہارے رب کے پاس سے ہیں جو وحی میں آتی ہیں۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اسے مانے، جو اس پر ایمان لائیں۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو، اب اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے کہہ دو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے انا بشر مثلکم، میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، لیکن ایک فرق ہے، یہ دوسری انتہا پہ چلے جاتی ہے، زیادتی کرتا ہے ایک گروہ ہمارے یہاں، ہر طریقے سے ہمارے جیسے، ہر طریقے سے نہیں تھے ہمارے جیسے، اس میں جسمانی ضرورتوں اور تقاضوں میں ہمارے جیسے تھے، جسے بشریت کہتے ہیں۔ ایک فرق آ گیا، یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے، وہ نہیں آتی سب پر، بہت بڑا فرق آ گیا۔ تو اس وحی سے جو بہت بڑا فرق واقع ہوا ہے، یہ ہے اصل تخصیص یا خصوصیت۔ بشر ہونے میں وہ ایک ہی جیسے ہیں، ان جیسے جیسے اور انسان بشر ہوتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو بشر ہونے میں تو تمہارے ہی مثل ہوں، یوحا الیہ، لیکن میرے اوپر وحی آتی ہے، اور وحی کا خلاصہ یہ ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور تم میں سے جسے امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، اور اس کا مفہوم بھی بہت مرتبہ بتا چکا ہوں اس ملاقات کا میں، جسے یہ امید ہو کہ تمہارے رب کا قانون سے ملاقات ہوگی، تمہارے رب کے قانون کا سامنا کرنے کی جسے یقین ہوگا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ پھر وہ صالح عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کی بندگی میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ دیکھیں یہاں لفظ واحد بھی آیا اوپر، اور یہاں نیچے احد بھی آیا ہے، بتا چکا ہوں یہ بھی بہت مرتبہ میں تفصیل سے۔ واحد کہتے ایک کو، احد بھی ایک کو کہتے ہیں، لیکن واحد، یہ واحد ہے میرے ہاتھ میں موبائل، احد نہیں ہے۔ احد ایسا ہے کہ اس جیسا دنیا میں کہیں نہ ہو، اس جیسے لاکھوں ہیں۔ احد اسے کہتے ہیں کہ بالکل یکتا اکیلا، تمہارا الہ ایک ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لو واحد ہے، اور دوسری بات یہ کہ تم اچھے عمل کرو، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اب یہاں لفظ احدا ہے، کسی ایک کو بھی، کوئی اس کے اندر استثناء نہیں ہے، اس کی بندگی میں شریک مت کرنا، رسول کو بھی نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بندگی میں شریک مت کرنا۔ یہ قل کہہ کے بات شروع کی، تم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، کسی ایک کو بھی۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 10 اور اس کے بعد 11، دو ٹکڑوں میں آیت نمبر 10 ہے اور دو پارٹس میں آیت نمبر 11 ہے۔ قالت رسلہم، ان کے پاس جب رسول آئے تو انہوں نے کہا کہ افی اللہ شکن، اللہ کے معاملے میں شک کر رہے ہو؟ فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو، آسمانوں اور زمین کو جس نے وجود بخشا، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، پردہ پوشی فرمائے تمہارے، اور تمہیں ایک مدت تک تمہیں مہلت بھی دے کہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو پھر یہ پچھلے گناہوں کو تو ڈھک دے، اور آگے کے لیے تمہیں مہلت دے کہ تم اپنے آپ کو سنبھال لو۔ قالو، تو لوگ یہ کہتے تھے وہ منکرین، ان انتم الا بشر مثلنا، پھر اس جگہ آ جاتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہمارے مثل، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، تم چاہتے یہ ہو کہ ہم اپنے باپ دادا سے جن کی بندگی کرتے چلے آئے تھے ان سے روک دو ہمیں، فاتونا بسلطان مبین، کوئی دلیل ایسی لاؤ جس میں فورس اور طاقت ہو، طاقت والی دلیل لاؤ، کوئی پاورفل۔
تم ہمارے جیسے بشر، یہ انہوں نے کہا۔ اب ان دونوں باتوں کا قرآن نے جواب دیا، قالت لہم رسلہم، یعنی ان کے رسولوں نے جواب دیا، جو جواب دیتے تھے رسول۔ یہ جنرل بات تھی ہے کہ جو رسولوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا، رسولہم کہہ کر یہ بتایا، اور رسول یہ جواب دیا کرتے تھے الگ الگ الفاظ میں، یعنی بات یہ ہوتی تھی، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم کچھ بھی نہیں ہیں سوائے تمہارے مثل بشر کے، یہ جو تم جتنے ڈیمانڈیں کر رہے ہو، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر بھی اپنے بندوں میں سے وہ اپنا یہ فضل فرما دے، جو اس نے ہمیں نبوت بخشی یا ہمیں رسول ہمیں بنایا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے جس اپنے فضل کے لیے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہم کوئی بھی وہ جسے تم پاورفل دلیلیں کہہ رہے ہو، اپنے خیال میں جس چیزوں کو تم کہہ رہے ہو پاورفل، ہم کچھ نہیں لا سکتے سوائے اس کے جب تک اللہ کا حکم، یہ ہماری پاورز میں نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، ہماری ڈومین نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان لانے والوں کو تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7 21:7، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اس سے پہلے بھی مردوں کو بھیجتے رہے ہم جن کے طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، تو ہمیشہ مرد ہوتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھ لو جنہیں پچھلے لوگوں میں سے یاد ہے اپنے کتابوں کی باتیں صحیح یاد ہے، یہ ہیں اہل الذکر، ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ تو وہ جو پچھلی کتابوں والوں میں سے جو لوگ، ان سے معلوم کر لو جن کے پاس کتابیں آئیں اور انہیں اپنی کتابوں کی چیزیں بھی یاد ہیں، اس کے نام کے اوپر، اور ادھر ادھر کی چیزیں نہیں وہ جگہ جگہ بیان کرتے پھرتے، ان سے معلوم کر لو اگر تمہیں اس بات کو جانتے نہیں ہو۔ مشرکین سے یہ جواب دیا۔ 8ویں آیت، مطلب نیکسٹ آیت اسی میں سورہ انبیاء کی، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، ایسے جسم ان کے نہیں ہوتے تھے کہ وہ کھانے نہیں کھائیں، وما کانوا خالدین، ہمیشہ ان کو رہنا بھی نہیں ہوتا تھا، ہر ایک کو جانا ہوتا تھا۔ یہ ساری خصوصیات ہیں جو بشر کیے تھے، اور یہ بار بار سارے رسول یہی جواب دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم یہ جواب دے دو۔ سورہ فرقان کی پھر ایک آیت ہے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، تم سے پہلے جتنے بھی مرسلین تھے، جتنے پیغمبر تھے، وہ سب ایسے تھے انسانوں کی طرح، کھانا بازاروں میں جانا ان کی ضرورتیں ہوتی تھی۔ تو یہ تصور جو ہے یہ باطل ہے، بالکل غلط ہے۔ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام صرف پہنچانا تھا، ہم اس لیے آئے، ہمارے اوپر ہمارے رب کی طرف سے وحی آئی ہے، ہم صحیح دلیلوں کے ساتھ میں آ رہے ہیں، ہم تمہیں دلیلیں دے رہے ہیں، تم کہتے ہو نہیں رسول ایسا ہونا چاہیے، تو ہماری پاور یہ نہیں ہے، ہم نے تمہیں پیغام پہنچا دیا۔ بس ایک اس کے اندر، اس سیریز کے اندر ایک اور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بچا لیا صلیب سے، اصل واقعہ سیکوینس ایسے تھی کہ ان کو صلیب پر لے جایا گیا، لٹکایا گیا، پھر وہ ان کے کچھ سیکریٹ ڈسائپلز تھے، خفیہ مددگار، اسی وقت اللہ کی طرف سے مدد یہ آئی، انہوں لوگوں نے اپنا انتظام کر رکھا تھا، بہت زبردست زلزلہ آیا، سب چیزیں اس میں ہیں آج کی انجیلوں میں، بہت زبردست زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ تھا کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، بیت المقدس کا پردہ جو ہے وہ پردی پھٹ گئی، اور لوگ سب بھاگ گئے وہاں سے جتنے تماشا دیکھنے والے تھے، صرف وہ کارندے اور سپاہی بچے، اور صرف وہ لوگ رکے رہے جو سیکرٹ ان کے ڈسائپلز تھے، جو خفیہ ان کے مددگار تھے، صرف وہ لوگ رکے رہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو کھلا پلا رکھا تھا پہلے سے، جو وہاں پر سپاہی تھے، انہوں نے ان کے حوالے باڈی کر دی، ان لوگوں کے حوالے ان کی باڈی کر دی جو کہ بے ہوش تھے اس وقت عیسیٰ، یہ لے گئے ایک مقبرے میں رکھا، اور پھر مقبرے کے اندر سے تیسرے دن وہ حضرت عیسیٰ نہیں ملے، جس کا عیسائی کہتے ہیں کہ وہ مر گئے تھے، ان کی موت ہو گئی تھی، اور 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے دوبارہ۔ اب یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جو ابھی آگے آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ پہنچے اپنے حواریوں کے پاس، ان کے سب کے نظر میں، اچھا پبلک کی نظر میں جو وہاں سے چلی گئی تھی، اس لیے کہ سپاہیوں نے تو جا کر یہ بیان دیا کہ ہم نے صلیب دے دی اور موت ہو گئی ان کی، تو اس میں پھر جب حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اور بھیس بدل لیا تھا انہوں نے، یہ سب انجیلوں میں ہے تاکہ وہ پہچانے نہیں جائیں، جہاں پر ان کے شاگرد اکٹھا تھے وہاں پہنچے، ان کے حواری جہاں اکٹھا تھے، تو وہ لوگ ڈر گئے سب، اس لیے کہ سب کو تو یہی معلوم تھا یا یہی یقین تھا کہ صلیب دے دی گئی، ان کی موت ہو گئی ہے، تو وہ سارے کے سارے وہ سب ڈر گئے، گھبرا گئے۔ تو حضرت عیسیٰ نے بار بار انہیں تسلی دینے کے بعد یقین دلانا چاہا کہ میں وہی ہوں، میں کوئی آتما نہیں ہوں، میں کوئی بھوت نہیں ہوں،
جو تم جسے دیکھ رہے ہو جو ڈر رہے ہو وہ ہے یہ چیز، وہ یہ حصہ. یہ لوقا کی انجیل اور اس میں چیپٹر نمبر 24 اور یہ ورسز کہلاتی ہیں بائبل کے اندر 39 40 اور اس کے بعد کی بھی اس کے بعد آ رہی ہیں آگے پوری سیکوینس میں. انہوں نے کہا کہ میرے لک ایٹ مائی ہینڈز اینڈ مائی فیٹ، دیکھو میرے ہاتھ پاؤں کو دیکھو، چیک کر لو. یعنی یہ ثبوت ہے ہاتھ پاؤں کو چیک کروانا کہ انسان ہے، آتما نہیں ہے، کوئی بھوت نہیں ہے. دیکھیے جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے فوراً ایک جانور ذبح کیا ان کی ضیافت کے لیے، مہمانی کے لیے، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. تو ابراہیم کو ذرا سا ہوا کوئی دشمن تو نہیں ہے، شک ہوا، تو انہوں نے کہا اصل میں ہم فرشتے ہیں بتایا. تو کھانا نہیں کھا سکتے تھے، نظر آنے میں وہ انسان تھے، بس وہ ان کے اندر مادیت نہیں تھی، ہڈیاں نہیں تھی، جسم نہیں تھا، نظر آنے میں انسان تھے، اور کھانا وہ نہیں کھا سکتے تھے. حضرت مریم کے پاس آئے، وہ تمثلا لہا بشرا سویا، ایک بشر نظر آنے میں تھا، تمثلا مثالی طور پر ایک بشر سامنے آیا، فرشتے جو آئے اصل میں انسان نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں دیکھو، اٹ از آئی مائی سیلف، یہ میں خود ہوں، ٹچ می اینڈ سی، چھو کر دیکھ لو. اچھا خالی نظر آنے میں نہیں ہوں بلکہ جسم میں یہ میٹیریل باڈی ہے. یہ ہے ثبوت اس بات کا کہ، اور حضرت عیسیٰ کو تو رسول، یعنی کم از کم عیسائی یہودی نہیں مانتے، لیکن عیسائیوں کی حد تک اور پھر دنیا کی ایک بڑی تعداد انہیں پروفٹ یا رسول مانتی ہے. خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، دونوں چیزیں ساتھ میں مانتے ہیں. تو وہ بشر ہوتے ہیں، خدائی نہیں ہوتی ان کے اندر. اور جسمانی طور پر اس کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو ٹچ می، چھو کر دیکھو، ٹچ می اینڈ سی. اے گھوسٹ ڈز ناٹ ہیو فلیش اینڈ بونز، کوئی بھوت ہو تو اس کے یہ گوشت اور ہڈی، گوشت پوش نہیں ہوتا، ہڈی اور گوشت اس کے جس میں نہیں ہوتا، خالی نظر آ رہا ہوتا ہے ایسا. ایز یو سی آئی ہیو، اور تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے پاس جسم جو ہے یہ میٹیریل باڈی ہے، مادی جسم ہے. when he had said this، جب یہ کہہ چکے، he showed them his hands and feet، تو پھر اپنے ہاتھ دکھائے، اپنے پیر دکھائے. ان میں سوراخ ہوئے بھی تھے، دکھایا، وہ کیلیں ٹھوکی گئی تھیں، سلیب دی گئی تھی، اپنے دکھائے ان کو. نیکسٹ اسی کے آگے ہے، and while they still did not believe، اب بھی یقین نہیں آیا انہیں. believe it because of joy، یعنی مسرت خوشی کی وجہ سے ایسا تھا کہ جیسے یقین نہیں آ رہا ہو. تو ابھی اور ان کو تسلی دینے کے لیے کہا، an amazement، بڑے بالکل وہ تھے، مبہوت تھے. ہی آسکڈ دیم، ان سے کہا، ڈو یو ہیو اینی تھنگ ہیئر ٹو ایٹ، کچھ کھانے کو ہے تمہارے پاس؟ کھا رہے تھے، اور کھانا ہی کھا رہے تھے، ٹیبل لگی ہوئی تھی، کھانا کھا رہے تھے. یہ ساری تفصیلات ہیں اس میں انجیل میں کہ ڈو یو ہیو اینی تھنگ ہیئر ٹو ایٹ، کچھ کھانے کو ہے تمہارے پاس؟ دے گیو ہم اے پیس آف برائلڈ فش، تو ایک تلی ہوئی جو ہے وہ مچھلی کا پیس دیا ان کو، ان لوگوں نے. اینڈ ہی ٹک اٹ اینڈ ایٹ اٹ ان دیئر پریزنس، ان کی موجودگی میں لے کر اسے کھایا. کیوں کیا جاتا ہے؟ بھوک کی وجہ سے نہیں مانگا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کھانا کھاتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مادی جسم ہے، دیکھ لو چھو کر مجھے. تو یہ بشر ہونے کا پورا وہ اپنے آپ کو، اپنی بشریت کو پورا پروف کیا ہے انہوں نے اس وقت، جب ان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انسان نہیں، کوئی آتما یا بھوت آ گئی، کوئی بھوت آ گیا. تب انہوں نے جو ثابت کیا اپنی میٹیریل ہونے کو، اپنے مادی جسم ہونے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. تو یہ ہے خود انجیلوں کے اندر ثبوت. ہم واپس آ رہے ہیں اپنے درس پر. یہ بشر کی جو سے متعلق جو آیت آئی تھی اس پر میں نے، اور ابھی قرآن میں اور بہت ہے، میں نے اتنی بہت سی لی ہیں، تقریباً 20 کے قریب لی ہیں یہاں پر. اتنا زیادہ زور دیا اس کے اوپر اس لیے کہ ہر رسول کے ساتھ میں یہ اعتراض ہوتا رہا ہے اور آج بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر نہیں تھے. وہ قالو ربنا یعلم، وہ 2 لوگ پہنچے تھے نا، بھیجے ہوئے پیغام لے کر گئے تھے. قالو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تم انکار کر رہے ہو، ہمارے پاس تو بس ہمارے رب نے ہمیں بھیجا اس لیے ہم آئے ہیں. وہ جانتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے علم رکھتا ہے کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام تمہیں پہنچا دینا تھا، تبلیغ کر دینا تھا، ہمارا کام تمہیں صاف صاف الفاظ میں پہنچا دینا تھا، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے، وہ جانتا ہے تم یقین کرو یا نہ کرو، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. قالوا انا تطیرنا بکم، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہاری وجہ سے، تم سے تو بدشگونی ہوئی ہے، یہاں پر نحوست پھیل گئی ہے. یہ دونوں الفاظ اس کے ترجمے میں آتے ہیں، بدشگونی یا نحوست. قالوا انا تطیرنا، تم ہمارے لیے منحوس بن کر آئے ہو اور بدشگونی لے کر آئے ہو. لئن لم تنتہوا، اگر نہیں مانے، باز نہیں آئے،
لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے اور بڑا سخت تمہیں اذیت اور تکلیف جو ہے پہنچے گی۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے جواب یہ دیا کہ تمہاری بدشگونی یا تمہاری نحوست جو ہے وہ خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تم کہہ رہے ہو ہماری وجہ سے ہوئی۔ اگر کوئی نحوست تمہیں محسوس ہو رہی ہے یا تمہیں بدشگونی بدفعلی محسوس ہو رہی ہے تو وہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ نحوست جو ہے۔ آئن ذکرتم، یہ ہے بدشگونی یا یہ ہے نحوست کہ ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں اللہ کا پیغام؟ بل انتم قوم مسرفون، لیکن تم تو مسرف لوگ ہو، اسراف کرنے والے۔ دیکھیے اسراف آپ کو بتایا کئی مرتبہ، اسراف کا اصل مفہوم ہمارے یہاں لکھ دیا جاتا ہے فضول خرچی کرنے والے۔ اب یہاں کیا فضول خرچی ہے؟ اسراف کہتے ہیں کوئی بھی ایسا عمل، چاہے وہ پیسے خرچ کرنے میں ہو، چاہے وہ کچھ پہننے میں، چاہے وہ بلڈنگیں بنانے میں ہو، کوئی بھی ایسا عمل جس کے تعمیری نتیجے نہیں نکلے، کریٹیو ریزلٹس اس کے نکل کر نہیں آئے۔ بے پناہ خرچہ کیا، کوئی کریٹیو ریزلٹ نہیں ہوا، تمہاری صحت کو کتنا فائدہ پہنچا، تم نے اگر 4000 روپے کا کھانا کھا لیا کسی جگہ تو کوئی اس کا تعمیری رزلٹ نہیں نکلا۔ بل انتم قوم مسرفون، لیکن تم لوگ جو ہو ایسے ہی لوگ ہو یہ اسراف کرنے والے۔ کہ ان کا اسراف کیا تھا؟ ان کا اسراف یہ تھا کہ جو ان کے خیر خواہ تھے انہیں منحوس کہہ رہے تھے کہ نحوست لے کر آئے ہو، اس سے ان کی زندگی اور برباد ہوتی، بجائے اس کے کہ زندگی سنور جاتی اگر ان کی بات مانتے۔ ان کی خیر خواہی میں آئے تھے، اپنے عمل سے نحوست اور تباہی کو خود دعوت دے رہے تھے۔ یہ تھا اسراف۔ اسراف یہ تھا کہ حق کا فیصلہ دلیلوں کی بنیاد کے اوپر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ جو ان کے وہم تھے اور خرافات تھے وہ، اور یہ جو باپ دادوں سے سنتے چلے آئے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلے کر رہے تھے۔ دلیلوں کی بنیاد، اگر صحیح دلیلوں آرگومنٹس کی بنیاد کے اوپر کوئی اپنے فیصلے کرے تو وہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا اور اس کا عمل اس کے لیے کارآمد ہوگا۔ اور سنی سنائی باتوں کے اوپر کرے گا یا وہم کے اوپر کرے گا یا سپرسٹیشنز کے اوپر کرے گا تو پھر اس کا جو عمل ہوگا وہ اس کو صحیح نتیجہ نہیں دے گا کہ جو صحیح نتیجہ برآمد ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ خود اسراف کرنے والے ہو۔ اب یہ یہاں پر قوم سمود نے بھی یہی کہا تھا۔ دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے تھے، قرآن شریف میں ہے قالوا اطیرنا بک وبمن معک، ان سے حضرت قوم سمود نے کہا کہ ہمیں تمہارے ساتھی جو ہیں ان سے بدفعلی محسوس ہوتی ہے، نحوست محسوس ہوتی ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ تمہاری نحوست جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، قانون اللہ کے قانون کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے تمہارے اوپر۔ اگر کوئی نحوست آتی ہے، اگر کوئی تو وہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ بل انتم قوم تفتنون، تم یہ نہیں سمجھتے، بات یہ ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور تم اس کے اندر فیل ہو رہے ہو۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تم فتنہ پھیلانے والے لوگ ہو۔ یہ دونوں ترجمے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس، جو یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 131، جب ان کے پاس، یہ حضرت موسیٰ کے دور کی بات، حضرت موسیٰ اور فرعون کے، کہ جب ان لوگوں کے اوپر، آل فرعون کے اوپر کوئی اگر ایسا ہوتا تھا کہ اچھے حالات آتے تھے، جاءتہم الحسنہ قالوا لنا ھذی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو حق ہے ہمارا، یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم ایسے رہیں، خوشحال رہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ يَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَهُم مَّعَهُ، اور اگر جب انہیں ایسا ہوتا تھا، کوئی سیٹ بیک آتا تھا، پریشانیاں مصیبتوں میں گھرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اس کی وجہ سے نحوست آئی ہے، موسیٰ کی وجہ سے، اور ان کے جو ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کے موسیٰ کے، ان کی وجہ سے آ گئی ہے، ذمہ دار ان کو ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا اپنا طرز عمل تھا۔ الا انما طائرهم عند اللہ، تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ رسول صاحب ایک ہی جواب دیتے تھے کہ تمہاری بدشگونی یا بدفعلی جتنی بھی ہے یا نحوست جو ہے وہ تو ساری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے پاس ہے، اس کا سبب تمہارے اعمال ہے اور اس کی وجہ سے، اللہ کے قانون کی وجہ سے تمہارے اوپر اترتی ہے جو کچھ اترتی ہے، یہ جسے تم بدشگونی کہہ رہے ہو یا مصیبتیں کہہ رہے ہو۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ یہ آخری بات اس سلسلے میں قرآن نے ایک فیصلہ کیا یا بتایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13، وَكُلَّ إِنسَانٍ عَلَّمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کا فعل نامہ کہہ لیں یا اس کا نصیب کہہ لیں یا اس کا مقدر کہہ لیں، وہ تو خود اس کی گردن سے باندھا ہوا ہے، ہم نے چپکا دیا اس کی گردن سے۔ اب اس کی سائنٹیفک تشریح میں کر چکا ہوں بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں، یہاں تو خالی حوالے میں آیت کو میں پیش کر رہا ہوں۔ ابھی تو آپ اسے سمجھیں کہ ہر انسان کے اپنے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا ایسے سمجھ لیں ترجمہ۔
کہ ہر ایک کی کا مقدر اچھا یا برا ہونا، جو حالات آنا، وہ تو انسان کی اپنی گردن سے چپکا ہوا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی باہری چیز کی بات نہیں ہے، کسی انسان کی وجہ سے کوئی بدشگونی نہیں آ رہی۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور وہ پھر نکالیں گے ہم قیامت کے دن، اور باقاعدہ وہ ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی نشر کر دی گئی، کوئی کتاب پبلش کر دی گئی، ایسے وہ نشر کر دیا جائے گا کہ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا، اگر ایسا کرے گا تو برا ہوگا، اور ایسا کرے گا تو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ تم نے خود اپنے اوپر لائے تھے، وہ سارا ریکارڈ یہاں پر موجود ہے۔ واپس سورہ یاسین کے اوپر آ رہے ہیں ہم۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اب ایک چوتھا آدمی، تیسرا ہو گیا تھا، اس کے شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا، اور میں نے پچھلی دفعہ تفصیلات جو بتائی تھیں، اس کا نام تھا ٹیموتھی۔ یہ پہلے سے ڈسپل تھا، یعنی پہلے سے ان کو مان چکا تھا۔ یہ ان کے بھیجے ہوئے جو دو گئے تھے پہلے، وہ تبھی ایمان لے آیا تھا، اب یہ تیسرا بھی تقویت کے لیے بھیجا گیا۔ جب ان کو لوگ گھراؤ ان کا کر رہے تھے تو وہ بھاگتا ہوا آیا، وہ وہیں اسی بستی کا رہنے والا تھا، اس کا نام ٹیموتھی تھا، جو اس کے اندر دیا ہوا ہے انجیلوں کے اندر۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور دوسرے کنارے سے وہ بھاگتا ہوا آیا ایک شخص، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تو یہ جو بھیجے ہوئے ہیں پیغامبر ہیں، ان کی تم اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور ہدایت صحیح راستے کے اوپر بھی یہی ہے، یہ ہدایت یافتہ بھی ہے اور تم سے کچھ نہیں لے رہے نا، تو پھر اتباع کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ داعی کو کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نہیں کچھ بدلے میں چاہتا ہے، جب بدلے میں کچھ لینا چاہتا ہوگا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دے گا۔ جتنے یہاں پر بگاڑ ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ پیسوں پر یا کچھ اور دوسری لالچیں تھی ان پر نظر ہوتی ہے، تو جب تک دین صحیح حالت میں ہوتا ہے اس میں گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ لوگوں کو ٹھگ سکیں اور لوگوں سے مال مار سکیں، گنجائش ہی نہیں ہوتی، تو وہ گنجائشیں انہیں بنانی پڑتی ہیں، اس کے لیے دین بگاڑتے ہیں۔ قرآن نے کہا، میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی، بہت مرتبہ، کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کثیر، اکثریت، سب نہیں، علماء طریقت و علماء شریعت دونوں میں سے، جو اپنے آپ کو علماء طریقت کہتے ہیں، اور وہ جو رہبان، وہ جو اپنے آپ کو علماء طریقت کہتے ہیں، تصوف والے، ان دونوں کی اکثریت، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ٹھگ ٹھگ کے کھاتے ہیں۔ تو یہ تو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ مال ٹھگ کر کھاتے ہیں لوگوں کا باطل طریقے سے، تو یہ بہت بڑا معیار ہے کہ یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس، یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یا غریب لوگ بھی انہیں دیے چلے جا رہے ہیں؟ ان کے اڈوں کے، ان کے سینٹرز کے اوپر کیا ضرورت مندوں کی بھیڑ لگتی ہے؟ کیا جاڑوں میں یہ بھی کچھ بانٹتے ہیں؟ کیا گرمیوں میں ہی کچھ بانٹتے ہیں؟ کیا باہر نکل کے ضرورت مندوں کی کہیں جا کے مدد کرتے ہیں، یا ضرورت مند ان سے مدد لینے آتے ہیں کسی سے، یا ہر غریب سے کہتے ہیں کہ دے جاؤ، رسید لے جاؤ؟ تو یہ بہت بڑا معیار ہے اس بات کا کہ لوگ یہ سچے ہیں یا یہ ان میں سے جن کو قرآن نے کہا کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے والے۔ رسولوں سے سب نے، سورہ نمبر 26 سورہ شعراء میں بہت سے رسولوں کا تذکرہ آیا، اور سب جگہ پر ہر ایک کے نام کے ساتھ میں یہ آیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تو ہر رسول نے یہ کہا کہ تم سے اس کے بدلے کچھ بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں تم اپنی زندگی سنوار لو۔ تو یہ ہے ان کے سچا ہونے کا معیار۔ دنیا جھوٹے گروؤں سے بھری ہوئی ہے، چاروں طرف آپ کے کتنے گرفتار ہو گئے اور کتنے نہیں ہوئے، آپ تو یہاں دیکھتے ہیں نا گروؤں کو، یہ سارے وہ ہیں کہ جو موٹے موٹے مال کھانے والے ہیں، خوب اچھے طریقے سے ساری دنیا جانتی۔ تو یہ مال کھانے والے جتنے ہوتے ہیں یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ باطل طریقے سے مال کھانے والے باطل ہوتے ہیں، وہ بعض پکڑے جاتے ہیں، بعض اریسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معیار ہوتا ہے سچا ہونے کا داعی کے، کچھ چاہیے نہیں، کوئی بدلہ نہیں چاہیے کسی طرح کا، آڑ سے بھی کچھ نہیں، اخلاص پھر نہیں بچتا، اخلاص متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہے نا، یہاں پر تم سے کچھ نہیں مانگ رہے اور صحیح راستے کے اوپر بھی ہیں، تو کیا ہو گیا تمہیں، تم ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہو گیا مجھے، مطلب میرے پاس کیا ثبوت، کیا دلیل ہے اس بات کی
کہ میں لا اعبد الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی بندگی نہیں کروں؟ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ جس نے پیدا نہیں کیا میں اس کا بندہ نہیں بنوں، تو کوئی عجیب بات ہو جائے گی میرے لیے ویلے ہی ترجعون، اور پھر اسی کا مجھے سامنا کرنا ہے، اسی کی طرف واپس ہونا ہے، اسی کے قانون کا سامنا کرنا ہے۔ یہ توحید اور آخرت دونوں کی بڑی کمپیکٹ اور بڑی جامع دلیل اس نے رکھی جو آیا تھا سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو بولا میں تو ایمان لا چکا، میں کیوں نہیں لاتا؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی بندگی کروں یا کسی اور کی کروں، اور اپنے عمل کا حساب بھی مجھے اسی کو دینا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کیا اس سے ہٹ کر میں ایسے الہ بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو پھر کوئی کسی کی شفاعت جو ہے وہ ذرا سی بھی کام نہیں آ سکے، اور مجھے وہ کوئی بھی چھڑا بھی نہیں سکے۔ جب مجھے اس کے قانون کا سامنا کرنا ہے تو پھر کسی ایسے الہ کیسے بناؤ جو مجھے نہیں چھڑا سکیں گے اور کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ شفاعت پہ تو بہت لمبے لیکچر ہو چکے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ میں خالی اسی موضوع پہ کہ شفاعت کی حقیقت کیا ہے اور شفاعت کیا ہے اصل میں، بہت سی ان حدیثوں کو بھی ساتھ میں لے کر اور قرآن کی آیات کو لے کر، وہ حدیثیں جو شفاعت کے سلسلے میں ملتی ہیں۔ تو اب یہاں پر تو اس تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن اس شخص نے وہ جو پہلے سے ایمان لا چکا تھا، آنے کے بعد یہ کہا کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا اگر وہ پکڑے گا تو، اور کسی کی سفارش جو ہے وہ مجھے چھٹا نہیں سکے گی۔ شفاعت کرنے والے کی بات ان کی زبان سے سن لیجیے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ شفاعت کریں گے سب، اور سب کی کر دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک کی۔ ان سے کہا تم اعلان کر دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل، اللہ نے کہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 15 6:15، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں کوئی گناہ کروں، نافرمانی کروں، اگر میں کوئی نافرمانی کروں تو میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا عذاب ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا۔ یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے ہے جو کچھ ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ ان ساتھ میں لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہ کروں گا، انہوں نے کہا مجھے خوف ہے اگر میں کروں گا نافرمانی تو میں نہیں بچوں گا، تمہاری نافرمانی پہ بچا لیں گے اور سب کو بچا لیں گے ایک طرف سے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہوگا، وہاں ہوتا ہے نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہی دھوکہ دے جاتا ہے اذن، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے سوائے اس کے اذن کے؟ تو اب اذن کا مطلب جب یہ سمجھا جاتا ہے پوچھنا کہ ہم ان کی شفاعت کر دیں، وہ کہیں گے ہاں کر دو۔ یہی آ رہا ہے کہ وہ بہت لمبے طویل سجدے کیے اور اللہ نے کہا سر اٹھاؤ کیا چاہتے ہو، تو کہا یہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اتنے نکال لو۔ اس کا مطلب ہے اذن کا مطلب جو اللہ کا الا باذنہ، جب تک اللہ حکم نہیں دے وہ جسے کھڑا کرے جن کو بھی، اور ظاہر ہے کہ کھڑا کرے گا تو یہ تو اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر جو ہے وہ ہے سب سے اوپر، لیکن وہ اللہ کا جن لوگوں کے لیے حکم ہوگا اس کے لیے اللہ کا حکم ہوگا کہ تم کھڑے ہو کے ان کے لیے کچھ کہہ دو۔ یہ اذن کا مطلب یہاں پرمیشن نہیں ہوتا جب اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ کے ساتھ میں ہوتا ہے اللہ باذنہ، سوائے اس کے حکم کے کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم آیت نمبر 24 تک پہنچے سورہ یاسین کی آخری آیت، انی اذا لفی ضلال مبین، تو اس کا بیان چل رہا ہے، وہ جو تیموتھی آیا تھا یا جو کوئی بھی رہا ہو واللہ علم، چوتھا آیا وہ تو میری تحقیق ہے اور آگے اور چیزیں کھلیں گی۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا کہ میں دوسرے الہوں کو پوجنے لگ جاؤں اس کو چھوڑ کر، تو پھر میں تو کھلی گمراہی میں ہوں گا، میں بھٹکا ہوا انسان ہوں گا۔ تو آیت نمبر 24 تک پہنچے ہم سورہ یاسین کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر 25 آیت سے 25ویں آیت سے پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔